السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ پی ٹی آئی کا جلسہ وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اس جلسے کی باقیات اکٹھا کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ جلسے سے بہت زیادہ امیدیں اور توقعات وابستہ کی گئی تھیں پی ٹی آئی کی جانب سے۔ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پنجاب کے دورے کے برعکس سہیل آفریدی صاحب کے یہاں کا دورہ جو ہے اس میں وہ سارے مسائل اور وہ ساری جو ہرڈلز نہیں ہوں گی جو دورہ پنجاب میں انہوں نے کمپلین کی تھی۔ ابتدائی طور پر یہ دورہ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا جب سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک پروٹوکول ملا، سعید غنی صاحب نے جا کر کے ان کو اجرک پہنائی روایتی، ان کو سندھی ٹوپی پہنائی۔ اس کے بعد راوی کو لگتا تھا کہ اب میں سکون چین کے ساتھ بہوں گا، لیکن راوی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی وہ چال تھی جس کے لیے پیپلز پارٹی کو سیاست کا شعبدہ باز کہا جاتا ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلانے مفاہمت کے فلانے وہ بڑے مشہور ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب سمجھ رہے تھے کہ ان کا مقابلہ روایتی سیاستدانوں سے پڑا ہے، لیکن ان کے ساتھ پھر جو ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس دوران میں بدنظمی، وہ جس کے لیے پی ٹی آئی جانی جاتی ہے، پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہلڑ بازی، بدنظمی، کارکنان کا آپس میں گتھم گتھا ہونا، یہ اگر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی بدسلوکی ہو جاتی ہے آپس میں ہی۔ کارکنان نے اس بات کا بھرپور طور پر خیال رکھا، گتھم گتھا بھی ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے مڈ بھیڑ بھی ہوئی، تلخ کلامی بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہوا، میری ذاتی رائے میں اگر وہ نہ ہوتا تو دورہ سندھ سے اتنی زیادہ خفا ہو کر کے نہ جاتے میرے سرکار۔ آج کا اخبار میں نے اٹھایا تو میں ایک نیوٹرل آدمی جس کا سیاست سے ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے وہ اخبار ہیڈ لائن پڑھ کر کے اور شرم سے جھک گیا۔ میں نے سنا سہیل آفریدی کو یہ کہتے ہوئے کہ سندھ سے حکومتی سطح پر تلخ یادیں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے اسی پیڈسٹل پہ جب دورہ پنجاب میں مبینہ بدسلوکی ہوئی تھی، وہاں انفلوئنسرز کی جانب سے کچھ عجیب سی باتیں کی گئی تھیں، اس پر بھی اپنی خفگی کا اظہار فرمایا تھا۔ میں نے اظہار مذمت اور طبیعت سے مرمت دونوں کیا تھا، لیکن مجھے خواب و خیال میں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ دورہ کراچی میں بھی اسی طرح کی کوئی صورتحال ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے دونوں طرف سے وکٹ پہ کھیلی ہے، بیٹنگ کی ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے استقبال فرمایا اور دوسری طرف وہ حرکت کی ہے کہ جسے سوچ کر کے آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اس وقت جب میں اسٹوڈیو میں آ کے بیٹھا ہوں، میں ایسے 3 افراد سے ذاتی حیثیت میں مل کے آیا ہوں جو عام افراد ہیں، جو لے مین ہیں، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہے، نہ پی ٹی آئی سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ کسی سیاسی جماعت سے۔ وہ آدمی آ کے میری گاڑی کے پاس کھڑا ہو کر کے اور جس طرح سے بلا کر کے اس نے مجھ سے اپنی فریاد کی، میری روح تک کانپ گئی۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ سہیل آفریدی کے قافلے میں بہت پیچھے، وہ تو اپنی منزل کی طرف، کراچی کی طرف آ رہا تھا۔ حیدرآباد پر ڈائیورژن کریٹ کر کے، اس سڑک سے ڈائیورژن آپ نے کہاں کچے کی طرف دینا ہے، اور کچے میں بھی سنسان جگہوں پر سہیل آفریدی سی ایم کے پی، اس کو اور اس کے چکر میں کتنوں کو، بیوی بچوں والا آدمی رات بھر پھنسا رہا، کن کن حالات سے نپٹا۔ ایک بزرگ جن سے میری بات ہوئی، وہ آنکھوں میں آنسو لے کر کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس طرح کے کام کیے جاتے ہوں۔ میرے پاس اس بات کا جواب تو تھا لیکن میں نے دیا نہیں۔ یعنی اس دورے کو روکا جا سکتا تھا، منع کیا جا سکتا تھا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ سندھ ہماری کھیتی ہے، سندھ کیا آپ ویسے بھی کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، جیسے سندھ کوئی جہیز میں لے کر کے آیا ہے، آپ منع کر دیتے۔ لیکن یہ کیا مطلب چول ماری۔ ناصر شاہ صاحب فرما رہے ہیں اگر ہم پر کسی کا پریشر ہوتا تو سعید غنی سہیل آفریدی کو ویلکم کیوں کرتے، کیونکہ آپ لوگ اس طرح کی سیاست کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ عوام الناس کی رائے ہے حضور والا۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل پروٹوکول حاصل تھا۔ کتنا پروٹوکول حاصل تھا یہ جانیں گے اپنے مہمان سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو محفوظ ترین راستے سے لے کر کے آیا گیا۔ میں ناصر شاہ صاحب سے دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے، کراچی کی کوئی ایک سڑک، ایک شارع جس کو آپ محفوظ کہتے ہو، ترین نہیں، محفوظ، آپ محفوظ ترین راستے سے لے کے آئے۔ صوبے میں آپ کی حکومت ہے، محفوظ کیسے ہو سکتی ہیں جگہ، محفوظ ترین ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو
تھوڑا سا انٹرٹین کیا ہے جھٹکے کے جعلی میئر نے، جو میئر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم پہ میئر بن کر کے لدا ہوا ہے. یہ ڈبل سواری. مرتضی وہاب نامی کہہ رہی ہے اگر پی ٹی آئی کے پاس گراؤنڈ بھرنے کے لیے بندے نہیں تھے تو ہم سے کہتے ہم دے دیتے. یہ قیامت کی نشانی ہے خدا کی قسم کہ اب مرتضی وہاب جیسا جعلی آدمی، یہ جعلی سیاسی آدمی، یہ پیراشوٹر، یہ بلا وجہ کی میت، سیاسی جنازہ، یہ کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کے پاس بندے نہیں تھے. میں پی ٹی آئی کے حق میں نے نہ کبھی پروگرام کیا، نہ میں کبھی پروگرام کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں. کہتے ہیں اس قدر ربط مجھے اس کی عنایات سے تھا، اب اگر یاد بھی کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں. مگر یار حد ہو گئی، خدا کا خوف کرو. پی ٹی آئی کو اب تانا دے رہے ہیں مرتضی وہاب کہ آپ کے پاس بندے نہیں تھے. پی ٹی آئی سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے بندے جمع کر لینے میں کامیاب ہوئے. ایک رائے کے مطابق 200 آدمی تھے. یہ وہ سرکاری طور پر پالے گئے صحافیوں میں سے ایک ہیں جس کا نام میں نہیں لے رہا، مروت میں انہوں نے کہا ہے 200 آدمی تھے. سرکاری طور پر ایک اہم ہستی نے، میں ان کا بھی نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا ہے کہ 200-400 آدمی تو تھے. او بھائی 200-400 آدمیوں سے آپ کو اتنی کیا ٹینشن تھی کہ آپ نے سڑکیں بند کر دی تھی؟ ایسی کیا فرمائشی موت آئی ہوئی تھی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا سندھ حکومت نے اچھا سلوک نہیں کیا، رکاوٹیں ڈالیں، سندھی ٹوپی اجرک کی بے حرمتی کی. پھر کہتے ہیں کہ جب دیوار سے لگایا جاتا ہے تو احتجاج کا آپشن ہی بچتا ہے. مزید کہتے ہیں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ عمران خان کو بلا جواز جیل میں رکھیں. اپنے ہی مخالفت میں باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. شیر افضل مروت کہتے ہیں سہیل آفریدی کی کراچی حیدرآباد ریلی ناکام، پی ٹی آئی کے پاس اب صرف مفاہمت کا راستہ بچا ہے. رؤف ناگوری نامی فلائٹ کہتی ہے پی ٹی آئی کارکنان نے گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کر کے کراچی کے امن کو نقصان پہنچایا. افنان اللہ جن کو پہلی مرتبہ میں نے انفارچونیٹلی اپنے پروگرام میں بٹھایا تھا، فرماتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کا کراچی میں جنازہ نکل گیا. اس وقت 5 سے 7 ہزار لوگ ہیں باغ جناح میں. دوسری جانب ایک بہت ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ بڑی افسوسناک بھی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ شکایت کرتے دکھائی دی ہیں. کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر پلیٹ میں رکھ کے آزادی مل جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے کہ ہم نکلتے نہیں؟ تو کیا یہ وہی شکوہ ہے جو سہیل آفریدی کے لبوں پر آیا، جس کی طرف حکومتی اراکین نے سندھ کے نشاندہی کی کہ ان کے پاس 200-400 افراد تھے؟ تاہم ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ناصر شاہ صاحب نے ایک پروگرام میں اپالوجی کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا دل دکھا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں سندھ حکومت کی جانب سے. لیکن سندھ حکومت کی جانب سے اس حرکت کا، سرکاری سطح پر کی جانے والی اس حرکت کا معافی اتنی آسانی سے ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی جانیں گے. اور آخری اہم ترین لیکن خوفناک ترین بات، ایک خبر کے مطابق فورنسک رپورٹ کنفرمز کے پی سی ایم سہیل آفریدیز پریزنس ان May 9 ویڈیوز. اس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. آج وہ سارے سوالات انشاءاللہ تعالی پوچھوں گا. ایک ایسا آدمی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. ایک ایسا آدمی کہ جس کو بیہائنڈ بارز ہونا چاہیے تھا اگر اس پر کوئی دہشت گردی کا معاملہ ثابت ہے. وہ اس نظام سے جس کی تحفظ کے لیے تمام سیاسی جماعتیں حسب توفیق اپنا کردار پلے کرتی ہیں، وہ نکل کر کے یار تھانے میں ایس ایچ او لگتا ہے تو اس کی جو ہے وہ انکوائری کرتے ہیں کہ بدبودار تو نہیں ہے، کہ کرپٹ تو نہیں ہے. یہاں سی ایم اٹھا کر کے لگ جاتا ہے. اس سے پہلے وہ زلفوں والی سرکار آئی تھی، اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا لیکن وہ بھی جو ہے وہ سی ایم تھا. یہاں الحمدللہ سندھ میں وہ حلیم گھوٹ رہے ہیں، ان کو حلیم کی دکان کھلوانی چاہیے تھی، ان کو یہاں گورنر بنایا ہوا. یار خدا کا خوف کرو. نورتن چٹنی بنانے کی ترکیبیں بتا رہے ہیں. خیر، میرے دونوں معزز مہمان، آج میں نے اپنا ذرا بوجھ کم کیا ہے. میرے ساتھ باقاعدہ اسٹوڈیوز میں بنفس نفیس موجود ہیں. محترم عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ان کے برابر میں تشریف فرمائے جناب قادر خان مندوخیل صاحب، آپ سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. دونوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت پر خوش آمدید کہتے ہوئے حسب روایت حسب دستور جس سے متعلق بات ہے پہلے وہ کرنے جاؤں گا. سر عطا، یار آپ ہنس رہے ہیں، مطلب میں نے سوال بھی نہیں پوچھا.
کیا ضرورت تھی ان کو آنے دینے کی؟ نہیں، اس پہ لڑائی ہو جائے گی. مرچ مسالے جو آپ نے لگایا نا، میں اس پہ ہنسی آ رہی تھی. کیا مرچ مسالہ لگایا سر؟ تعلیم گوٹے والا پتہ نہیں کون والا. سر پی ٹی آئی کا دورہ، سی ایم کا دورہ اگر نہیں کروانا تھا منع کر دیتے. ایک طرف سے آپ نے جپی پائی اور دوسری طرف سے ان کی پاؤں کے نیچے زمین نکال لی. باقاعدہ ان کے راستوں کو روکا گیا، سڑکوں کی بندش کی گئی. میں نے 3-4 واقعات کوٹ کیے ان عام شہریوں کے جن کو سہیل آفریدی کے چکر میں یہاں سپر ہائی وے پہ ذلیل کیا گیا. عورتوں بچوں والے افراد کئی گھنٹوں ذلیل ہوئے، خوار ہوئے. سنسان راستوں پہ ان کو ڈھکیل دیا گیا کہ کچے کے ڈاکو لے جائیں یا پکے کے ڈاکو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے حکومت کا دل کتنا وسیع ہوتا ہے. سر یہ کیا ہے؟ اس کو عوامی سیاست کہتے ہیں آپ لوگ؟ پلیز. تقریر ختم ہو گئی؟ جی ختم ہو گئی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ان کا راستے روکنا تھا تو ہمارے پاس بڑا اچھا بانا تھا. قائد اعظم مزار باغ جناح وفاقی ادارے کے انڈر میں، ہم سندھ حکومت کے انڈر میں نہیں ہے. نمبر 1 بات ہم منع کر دیتے، وہ NOC نہیں دے رہے. ہم نے وہاں بھی جدوجہد کی کوشش کی، اور 3 دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے، اور سب سے پہلے جہاں ان کا ترجمان شفیع جہاں صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے، جو اس نے اعلان کیا، غالباً اس سے پہلے اعلان بھی نہیں کیا تھا، کہ 9 جنوری کو سہیل آفریدی صاحب جا رہے ہیں. میں نے کہا ہم ویلکم کریں گے، ان کو ٹوپی اور اجرک پہنائیں گے سندھی کلچر کے مطابق، ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرائیں گے، اسمبلی کا جو کارروائی ہے وہ دیکھنا چاہے وہاں اس کی گیرلی میں بندوبست کرائیں گے. یہ ہم نے کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ ہمارے وزراء کھڑے ہوئے لائن پہ، اور ان کو جو ہے نا وہ مہمان نوازی اور سندھی اجرک ٹوپی پہنا رہے ہیں. اس کے بعد کراچی کے سڑکوں پہ، حیدرآباد کے سڑکوں میں 2 دن تک آپ مجھے بتا دو کہ کوئی رکاوٹ کہیں سے آئی نہیں آئی. نمبر 1 بات. اگلے دن صبح وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا کہ مجھے 6-7 گھنٹے لگے حیدرآباد کراچی روڈ پہ. آپ میں اسی شہر کا رہنے والے، اطاولہ ایڈوکیٹ صاحب بھی اسی شہر کا رہنے والا ہے. کراچی اور حیدرآباد کا روٹ یہ کیمرے کی طرح ناک کی سیدھ میں سیدھ روڈ ہے. پنجاب کی طرح نہیں ہے کہ موٹر وے پہ چڑھ جاؤ پھر جی ٹی روڈ پہ چڑھ دو وغیرہ. یہاں کوئی جی ٹی میٹی نہیں ہے، وہاں ایک روڈ ہے، آپ اتر گئے تو اتر گئے، کیونکہ یہ سیدھے جا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کون سا راستہ بھٹک گئے، کہاں گئے اور کتنا دیر ہو گئی ہے. اور ہاں اگر ہائی وے بلاک تھا یا ہائی وے میں رش تو روز ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو پورا کراچی جام تھا، آپ کے سامنے کی بات ہے. 10 تاریخ کو پورا کراچی جام تھا آپ کے سامنے. 11 تاریخ کو تو ان کا جلسہ تھا بقول بعض لوگوں کا کہ بھائی پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کے، ابھی آپ نے بھی یہ بات دہرائی ہے. آج کیا تھا؟ آج تو کوئی جلسہ نہیں تھا. میں آپ کو الفیہ کروں، میرے دفتر اور میرے گھر کے بیچ میں آدھے گھنٹے کا راستہ، میں 3 گھنٹے میں پہنچا، اور 3 شو میں نے گاڑی کے اندر کیا، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو سوال یہ یقیناً وزیر اعلیٰ صاحب ہے، ان کے ساتھ 40-50 گاڑیاں ہیں، کراچی کے روڈوں میں گھوم رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، ٹریفک جام ہوگا. اور آپ کی کراچی کا ٹریفک ہے ویسے ہی پتہ ہے کہ تنگ روڈیں ہیں یا وہ ایک عام آدمی جو فریادی ہے، جو بزرگ آنسو بہا رہا ہے. اچھا میری بات سنو. آج 4تھا دن ہے کراچی کی سڑکیں بلاک ہے. کوئی بات نہیں، یہ سیاسی جدوجہد کر رہا ہے وزیر اعلیٰ، ان کا ملک ہے، ان کا صوبہ ہے، وہ جا رہے ہیں، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. اب اس کے بعد ہم نے جو سندھ پولیس نے جو پروٹوکول دیے، سیکورٹی دیے، پولیس والے کے سر پھاڑے گئے. کوئی بات نہیں ہے، پھاڑے گئے. میں نہیں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگ، کیونکہ الطاف حسین صاحب نے بھی اعلان کیا کہ MKM لندن والے لوگ جائے پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کی، ویڈیو موجود ہے. اچھا اس کے بعد 2 لڑکی جو سوشل میڈیا پہ پولیس نے پکڑا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو پی ٹی آئی سے تعلق ہمارا نہیں، ہم تو قائد اعظم مزار دیکھنے آئے. اب ظاہری بات ہے وہ جو دیکھنے آئے تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کے نہیں تھے، کچھ اور لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ ان ساری چیزوں کا، میں یہ نہیں کہوں گا ایک بھی. اچھا پھر اس کے بعد رات 1:45 بجے علیم عادل شیخ صاحب کا اور ناصر حسین شاہ صاحب کی ڈیبیٹ چلی تھی ایئر وائی پہ لائیو پروگرام میں رات 1:45 بجے. علیم عادل شیخ صاحب نے بولا کہ ہمیں 5:30 تک ہم انتظار کی، ہمیں NOC نہیں ملا، ہمیں 6:30 بجے ملا. تو ناصر حسین شاہ نے بولا کہ 6 بجے آپ کو NOC ملا، اور خود 6 بجے میرے ساتھ 92 نیوز میں ڈاکٹر دانش کے شو میں شفیع جہاں صاحب نے میرے ساتھ انہیں کہا کہ 6 بجے NOC بھی. چلو آدھے گھنٹے کا فرق ہے، کوئی بات نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمیں تو کنٹینر نہیں مل رہا، ہمیں تو سپیکر نہیں ملے. تو ناصر شاہ سے بولا کہ میں آپ کو کرا کے دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد 6 بجے سے لے کے کل رات 12 بجے تک بنتے 32 گھنٹے. 32 گھنٹے میں وہاں پہ کنٹینر کسی نے روکا تو بتا دے کوئی فوٹیج. NOC کے بعد، NOC سے پہلے ضرور پولیس نے روکا ہوگا. جب NOC ان کے ہاتھ میں تھا تو مجھے کوئی گاڑی دکھا دے کہ انہیں روکا جو انہوں نے یہ میڈیا کو بتایا. میرے پاس NOC ہے، مجھے کرسی بتائے، مجھے وہ بتا. اچھا آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ 9 مئی کے بعد یا حکومت ختم ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا یہ سب سے اچھا پروگرام تھا،
کیا یہ اچھا پروگرام 4 کروڑ کی آبادی میں یہ بتا سکتے ہیں طاولہ صاحب بیٹھے میرے برابر میں کہ کراچی ایئرپورٹ میں کتنے لوگ تھے؟ 2 دن حیدرآباد کراچی کو ملا کے 5 کروڑ آبادی بن جاتی، کتنے لوگ تھے؟ سر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کتنے لوگوں نے جلسہ گاہ میں شرکت کو یقینی بنایا۔ حضور والا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، میں نے جتنی باتیں کی تھیں، جتنے لوگوں نے فریاد کی، وہ سب جھوٹ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نے آپ کی پشت میں چھرا گھوپا ہوتا، سیاسی چھرا، تو آپ تو کراچی میں لینڈ کر سکتے تھے، نہ ایئرپورٹ سے باہر آ سکتے تھے 12 مئی سب کے سامنے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا نقطہ ہے۔ اس نقطے کو ڈیفینڈ کن الفاظ میں کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں نور العرفین بھائی، یہ انتہائی سیریس ایشو ہے۔ سی ایم کے پی کے کوئی انفرادی حیثیت میں نہیں آئے تھے، وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں اور 5 کروڑ کی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ایئرپورٹ پہ ویلکم کیا اور جو بیانات آئے تو ہم نے ان کی تعریف کی اور ان کی جو سیاسی رویہ تھا اس کو اپریشیٹ کیا۔ پہلے دن جو ایئرپورٹ سے ہم نکلے، ظاہر ہے وہ پروٹوکول سے ہمیں اندازہ ہوا، قادر مندوخیل صاحب دوسرے سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے، ان کو بڑا زبردست نظر آ رہا ہے۔ وہ گاڑی جو ہم آگے چل رہی تھی، ایک آپ نے کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ انہی سڑکوں پہ ہوتے ہیں، آپ نے یہاں پروٹوکول بھی دیکھے ہیں، جو ہم دکے سے سٹارٹ کر رہے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا پروٹوکول تھا، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں کتنا پروٹوکول مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے دن ہوا وہ تو ہوا، جب سی ایم صاحب حیدرآباد گئے اور واپسی پہ جس یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ خدا نہ خواستہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ ایک وزیر اعلیٰ، اس کو ڈائیورژن میں باہر نکالا جاتا ہے اور وہ 4 گھنٹے تک بالکل بیابان ویران راستے میں خوار ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے تمام ساتھی موجود تھے ان کے ساتھ، جنہوں نے ہمیں بذات خود بتایا کہ ہم اتنے پریشان تھے کہ خدا نہ خواستہ آگے کیا ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو یہ کون ذمہ دار تھا، اور کیا پاکستان اس طرح کے حادثات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہم پہلے سے کتنے خدشات ہیں، فیڈریشن کتنا کمزور ہے، اور ہم اس طرح کی، یعنی یہ تو خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی تو بڑے بڑے نقصانات انہوں نے برداشت کیے ہیں، بے نظیر صاحبہ کا نقصان دے کے، اس سے پہلے کے نقصانات دے کے۔ بھائی آپ کو تو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ آپ کے گلے میں، اگر فرض کرو ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا رویہ تو بڑا بہتر تھا، بیک کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور ہاتھ ہے، تو یہ تو آپ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا تھا، کیسے آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ یہ پولیٹیکل معاملات میں یہ نان پولیٹیکل ایلیمنٹس کو ہی کیوں ڈھونڈا جاتا ہے؟ سب سے پہلی سوال تو ہے، ہاں اگر یہ کہہ رہے کہ ہم بڑا سموتھ تھا، سب کچھ صحیح تھا، ان کی نظر میں صحیح تھا، تو یہ آخر کیا کس نے؟ اس کے بعد چلے آپ نے ہمیں گراؤنڈ دے دیا، جلسے کی اجازت دے دی، گراؤنڈ میں جس رات میں ہم آئے جو ہم پہ لاٹھیاں برسائی گئی، یعنی میں آپ کو ابھی قمیض اٹھا کے دیکھا ہوں کہ لاٹھی کے نشان آپ کو نظر آئیں گے، آپ پہ جی سب پہ، کوئی ایک بندہ نہیں بچا ہے، لاٹھیاں برسائی، چلے وہ بھی ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے ساتھ 9 مئی کے بعد ہوا، کراچی جیسے شہر میں 5 کروڑ کی آبادی ضرور ہے، لیکن کوئی اور جماعت اتنے لوگ اکٹھے کر سکتی ہے؟ سر نقطہ 3 جگہوں پہ ہمارے اس وقت جلسہ ہو رہا تھا، نہیں آئیں گے ابھی، یہاں روکیں گے۔ یہ لاٹھی والی جو بات ہے، یہ لاٹھی وصول کرنے والوں میں عمر کی کوئی قید تھی یا سب کو بلا تفریق نوازا گیا ہے؟ اور یہ جلسہ گاہ میں ایک دن پہلے کی بات ہے یا اسی دن کی بات ہے؟ جو رات کو، جو کل جلسہ ہو رہا ہے، یعنی پہلے ایک رات پہلے جب ہم کنٹینر وغیرہ لگانے گئے تو سب کو لاٹھیاں پڑی ہے، سب کے ساتھ۔ نور العرفین بھائی ایک چیز میں بتا دوں، باخدا کچھ چیزیں ہم شرم کے مارے نہیں کہہ سکتے، ہمیں اپنی برا لگتا ہے کہ ہم بتا دیں کہ ہر وقت ہم اتنے مظلوم ہیں اور ہم اتنے مظلوم ہیں۔ ہماری فیملیز کے ساتھ کیا گیا، میں نے آف دا ایئر آپ کو بتایا کہ ہمیں کس طرح ٹارچر کیا گیا، گھروں کے کس طرح بے حرمتی کی گئی۔ ہر دوسرے دن ایک بندہ آتا ہے ہمارے گھر کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کے اندر کی تصویر لینی ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر ریاست ماں جیسی ہے، یہ ریاست میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور میں نے ظلم کیا ہے، میں نے جبر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 9 مئی پہ جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو بڑا قصور کیا ہے، آپ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی جان، آپ بنائیں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں،
ایسے جج، یہ جج نہیں جو آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم یہ کرنے کیے، اس کے بعد آپ نے بٹھا دیے، ریٹائرڈ ججوں کو لے کے بٹھا دیا اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لے رہے اور ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. بھائی آپ نے جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کریں. آپ نے عمران خان صاحب کو بھی بے گناہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو بھی بند کیا ہوا ہے. سر اس موضوع پہ آتے ہیں، اس موضوع پہ بالکل آئیں گے، لیکن یہاں میں تھوڑا سا ہمارے محترم دوست کی طرف جانا چاہوں گا، قادر خان مندوخیل صاحب. سر قادر خان مندوخیل صاحب، حضور والا بحثیت ایک سندھ باسی، مجھے افسوس ہوا آج اخبار میں ہیڈ لائن پڑھ کے، سہیل آفریدی صاحب نے بڑے دکھی دل کے ساتھ بڑے مغموم انداز میں شاید کہا ہوگا، میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ سندھی ٹوپی اور اجرک کی سندھ حکومت نے جو ہے وہ بے حرمتی کی. حضور والا جو چیز آپ نے ان کو پہنائی، جو عزت آپ نے ان کو دی، اس کے بعد اگر آپ کا مہمان ایک خلش لے کر کے، ایک جو ہے وہ کسک لے کر کے، اور یہ لاٹھیاں یہ سب جو بتا رہے ہیں، یہ سب اگر لے کر کے کارکنوں کے ساتھ اگر واپس جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے سر یہ بحیثیت مجموعی پولیٹیشنز کے لیے یا پولیٹکس کے لیے قابل فخر بات تو نہیں ہے. میں عطاءاللہ صاحب سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پیٹھ دکھا دے لاٹھی کا نشان، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ وکیل ہے، ان کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ 6 بجے کے بعد، اس سے پہلے روکا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یقیناً این او سی نہیں تھا، مشتبہ پولیس نے یا ضلع انتظامیہ نے روکا ہوگا. جب این او سی 6 بجے مل گیا اعتراف پہلے، تو میں نے کوئی میڈیا میں دکھایا کہ دیکھ ہمارے پاس یہ این او سی ہے، یا اس پولیس والے کو دکھایا میرے پاس این او سی ہے، آپ میری گاڑی کیسے روک سکتے ہو؟ میں الفیہ کہہ رہا ہوں، میری نظر سے سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، آپ کے مائک میں کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے جس کی وجہ سے سن نہیں پا رہے، آپ کی طرف آتے ہیں. جی عطا اللہ صاحب، بات ان کی تو ویلڈ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی واقعی محبت نامہ سرکار کی طرف سے تھا تو آپ لوگ تو فوراً ٹویٹ دیتے ہیں، آپ تو فوراً جو ہے وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں. اس طرح کی کوئی ویڈیو یا کوئی ٹویٹ وہ سامنے ہے؟ اچھا، اگر قادر مندوخیل صاحب کے کہنے کے مطابق 6 بجے ہمیں این او سی ملی ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے دینی ہے، اور گورنمنٹ نے اپنے تمام اداروں کو بتانا ہے کہ ہم نے این او سی دے دی، اب آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے. رات 12 بجے کی میں بتا رہا ہوں، یہ 2-2:30 بجے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، رات کو ایک رات پہلے کی، جو پولیس آئی، جنہوں نے لاٹھی چارج کیا، جنہوں نے گاڑیاں توڑی، جنہوں نے سب کچھ کیا. اور ایک چیز اور سر، اسی شہر میں وکیل ہوتے ہوئے میری گاڑی گھر سے لے جاتے ہیں اور میں رشوت دے کے اس کو لے کے آتا ہوں، میں کچھ نہیں کر پاتا. میں جج کے پاس آتا ہوں، میری سنوائی نہیں ہوتی. میرے دروازے توڑے جاتے ہیں، میری سنوائی نہیں ہوتی. میں اپلیکیشن لگا دیتا ہوں، قادر مندوخیل صاحب کو کہتا ہوں اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں. کچھ ایسے چوز ہیں جنہوں نے ہمیں قادر مندوخیل صاحب جو ہے انہیں لائٹر نوٹ، آپ نے انداز اپنا دیکھی ہے، اس میں شکتی کپور بنا کرائم ماسٹر گوگو کے ہاتھ آیا اور منہ نہ لگا، ان کے ہاتھ سیٹ آتی وہ وزیر صحت بن کر کے بیٹھا ہوا ہے. یار قادر خان مندوخیل صاحب خود ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، وہ آپ کو انصاف دلائیں گے. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. ناظرین، میرے معزز مہمانوں کے ہونٹوں پہ مسکان ہے، ماحول تھوڑا سا تناؤ کا شکار تھا، اب بہتری ہے. تھوڑے سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، خوشگوار ماحول کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. قادر خان مندوخیل صاحب آف پاکستان پیپلز پارٹی، عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب آف پی ٹی آئی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. گفتگو میں کچھ گرما گرمی سی تھی، میں نے سوچا کہ ایک لطیفہ سنا کر کے اور پھر اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کروں. سندھ کے سینئر صوبائی وزیر جو 15,000 بسوں کی کمی کے باوجود بھی 6, 7, 8, 10, 12, 15 بسوں کا افتتاح کر کے خوشی سے مسرت سے جھومتے پائے جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا سندھ میں 9,000 سے زائد منصوبے مکمل ہو چکے، ہر منصوبے کی بروقت تکمیل عوام کے لیے ثمرات اور اصل کامیابی ہے. اسے کہتے ہیں جادو ہے بہو کے ہاتھوں میں. 9,000 منصوبے مکمل ہو گئے، مجال ہے کسی کو کانوں کان خبر ہوئی ہو. آپ کو یاد ہوگا کورونا میں 2.5 لاکھ پورے راشن بانٹے تھے، صوبے کی آبادی کروڑوں میں. اور جب میں پروگرام میں بلا کر کے پوچھتا تھا کہ بھائی رات 12 بجے کے بعد بانٹتے ہو، تو کہتے ہیں ہم نیکی ایسے کرتے ہیں کہ ہم نیکی کی تشہیر نہیں کرتے. بہرحال اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب، سر وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں کہ جب دیوار سے لگایا جاتا ہے تو احتجاج کا آپشن بچتا ہے. سر جو صوبے میں ان کے ساتھ ہوا، صوبے میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پتہ ہے سب سے برا کیا ہوا؟ سب سے برا یہ ہوا کہ یہ جھٹکے گا جعلی میئر، یہ سیاسی جو میت
ہم پہ لادی گئی ہے جو میئر نہیں ہے، اور یہ آپ کو بھی پتا ہے. گفتگو کی ڈیٹیل میں میرے خیال ہم نہ جائیں تو بات مصطفیٰ کمال تک بھی نہیں جائے گی، آپ کے جو ہے وہ الیکشن چوری تک بھی نہیں جائے گی، ہم یہیں تک رہتے ہیں. اب مرتضی وہاب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو تانا دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بندے نہیں تھے تو ہم سے کہتے ہم لے آتے. مرتضی وہاب کو شہر میں میرے علاوہ جانتا کون ہے؟ دیکھیے آپ نے جتنی بھی جگتے جو نا وہ داغی ہے نا، پہلے اس کا ایک ایک جواب پہلے لیں. پہلی بات آپ نے کہا کہ کرونا میں رات کے اندھیرے میں، سن لیں نا آپ نے سوال کی جواب تو سن لیں. اس کا سوال کیا نہیں. اچھا سن تو لیں نا، آپ جو جگتے ماری ہے نا اس کا میں جواب دے رہا ہوں. ایک بھی راشن کا پیکٹ پیپلز پارٹی نے نہیں بانٹا، نہ کسی جالے نہ کسی ذمہ دار کے سارے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے کیا. جا کے پتہ کر لے سب سے رپورٹڈ ادارہ ہے کہ نہیں، وہ آپ اس کے اوپر سوال کرنا. نمبر ایک بات. دوسری آپ نے کہا کہ 9,000 چھوڑے، میں ٹوٹل 22 مہینے 2 سال کا میں نے تھا. 35-40 سال میں یہاں ان کا فیصل واڑا سمیت 40 سال سے ایم کیو ایم کے اور نون لیگ کے تو ان کی تھے نا، ان کے تو یہ وہ 40 سال میں جو کام نہیں ہوا وہ میں نے 22 مہینے 2 مہینے 15 ارب روپے کی ترقیاتی. اور آج کی تاریخ جو 2 سال کے بعد یہ مخبر خاص بیٹھا ہوا ہے وفاقی وزیر، آج بھی میرے ہی پروجیکٹ چل رہا ہے. نمبر ایک بات. باقی جب میں آپ کو ایک حلقے کا بتا رہا ہوں تو 9,000 پورے سندھ ہے، ضرور ہے، بالکل ہے. باقی جو آپ نے میئر کی بات کی وہ اس سے سوال کرے کہ اس نے کیوں کہی ہے. اور یقیناً میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، سیاسی لوگ ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جہاں سہیل افریدی صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہمارے بارے میں، ہمیں بھی سیاسی طور پہ حق ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا. کوئی گراؤنڈ ہوتی ہے، وہ کہہ رہے 100-200 افراد تھے. نہیں سر 100-200 افراد تھے. دیکھیں میں اس کا جواب دے اس وجہ سے نہیں ہوں کہ اگر 100-200 بول رہا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے. 100-200 تو نہیں تھے، اچھے خاصے تھے. لیکن سوال میں اگین کر رہا ہوں، کراچی کی آبادی آپ اور ہم کیا کہتے ہیں 3.5-4 کروڑ ہے. تو کیا 3.5-4 کروڑ جو پی ٹی آئی کہتے ہیں 25 کروڑ لوگوں ہمارے ساتھ ہے، تو کیا وہ 4 کروڑ لوگ آپ کو ایئرپورٹ پہ نظر آئے؟ نہیں. کیا وہ حیدرآباد میں نظر آئے 5 کروڑ؟ کیا وہ کراچی کی سڑکوں پہ نظر آئے؟ کیا وہ باغ جناح میں نظر آئے؟ تو یار وہ پھر مان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ 200-400 ہوں گے، زیادہ ہوں گے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا، میں نے پہلے ہی اپریشیٹ کی کہ 9 مئی کے بعد جو تحریک انصاف کی جلسے جلوس پختونخوا کے علاوہ وہ سب سے اچھا پروگرام ان کا کراچی میں میں تو اپریشیٹ کروں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہنے کا مجھے حق دے دیں کہ 12 سال جہاں پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ ان کی کیپٹل پشاور میں پچھلے مہینے سہیل افریدی صاحب نے جب جلسہ کیا، وہاں اس جلسے میں 25 لوگوں کو شوکاز دیے پی ٹی آئی نے. یہ میں نہیں کروں، پی ٹی آئی کا پریس ریلیز. اچھا شوکاز کس بات پہ کہ لوگ نہیں نکال سکے. تو اب یہ اچھا یہی شکوہ ان کے لبوں پہ ایک مرتبہ پھر آیا. سی ایم کے پی کے کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر پلیٹ میں آزادی مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے کہ ہم نکلتے نہیں ہیں؟ سہیل آفریدی شکوہ کنا ہے کہ ہم نکلتے نہیں ہیں، تو پھر لاکھوں افراد کہاں سے آگئے جلسہ گاہ میں حضور والا؟ وہ تو شکایت کر رہے ہیں. اچھا ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بالکل میں حلفیہ بتاؤں گا کہ میں جب سے پی ٹی آئی میں استقبال ہم کرتے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ یا کہاں پہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ لوگ، یعنی عمران خان صاحب بھی آتے تھے تو اس سے زیادہ لوگ نکلے. ایک بات بالکل سر بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. ہاں سر بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. عمران خان مطلب آپ نہیں کتنے تھے یہ تو یعنی کراچی کی تاریخ میں جو میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اچھا لاکھ ہوں گے 2 لاکھ ہوں گے، کتنے تھے؟ میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہوں گے، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے. اور اس کی وجہ میں 2 لاکھ تھے، 25 لاکھ تھے یا 2,000 تھے، ظاہر ہے وہ بات نہیں کروں گا کہ غلط بیان نہیں کروں، اور نہ کرتا ہوں کبھی. میں کہتا ہوں کہ میں نے جو ریسپشن دیکھا ہے بہترین تھا، ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ کراچی میں ہمارے جگہ جگہ ایونٹ ہو رہے تھے. یعنی اگر یہاں 5,000 لوگ جمع ہیں، بنارس میں جمع ہے، بلدیہ میں جمع ہے، اور ادھر یہاں پہ گراؤنڈ پہ جلسہ ہو رہا ہے، آپ اسی وقت کے ویژول دیکھیں بلدیہ ٹاؤن کے آپ کو کتنے لوگ نظر آتے ہیں، یہ یعنی ریکارڈ پر ہے. اسی وقت بنارس میں دیکھیں اور اس کے بعد جلسہ الگ ہے. میں صرف سہیل آفریدی صاحب نے جو کہی، یہ آج انہوں نے بار میں خطاب کیا، یہ بار میں انہوں نے کہی، میں موجود تھا. انہوں نے وکلاء سے کہا کہ آپ نے نکلنا ہے، تحریک وکلاء تحریک کامیاب ہوتی ہے، کراچی کی تحریک کامیاب ہوتی ہے. اور ہائی کورٹ بار میں وہ خطاب کر رہے تھے، تو اس حوالے سے وکلاء سے بات کی، عدلیہ کے حوالے سے، کہ اس وقت عدلیہ جو ہے وہ انصاف نہیں دے سکتی، وہ یرغمال ہے، تو ہم گھر میں بیٹھ کر پلیٹ میں ہمیں آزادی نہیں ملے گی، ہم نے نکلنا ہے. اس سینس میں انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا سر یہ ویسے بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ اگر میڈیا آپ کی من مرضی کی بات نہ کرے تو میڈیا یرغمال ہو جاتا ہے. اس کو میڈیا آزاد ہے ویسے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں
تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. جب میڈیا کے ساتھ بھی آپ نہیں ہوتے اور جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو میڈیا کی ہمدردی بھی ہوتی ہے. اور میڈیا آزاد اس صورت میں ہوتی ہے, اس صورت میں میڈیا آزاد اگر ایک میڈیا پہ, پاکستانی میڈیا پہ عمران خان صاحب کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی ہے اور اس کے متعلق بات نہیں کی جا سکتی تو کتنا میڈیا آزاد ہوگا؟ سر میں روز نام لیتا ہوں, بہت کم, آپ کی طرح کم لوگ ہیں نا, چند لوگ ہیں جو نام لیتے ہیں. میں نے کبھی بھی بانی پی ٹی آئی نہیں بولا, ہر وقت عمران خان صاحب بھی بولا. آپ بالکل بالکل بالکل. اچھا دوسری بات, میں عدلیہ کے حوالے سے نہیں, عدلیہ کے حوالے سے نہیں, میرے پاس وکیل کے پیسے نہیں ہیں یار, تین جج اس کو چھوڑے نا, جو میں آپ کو بلاؤں گا تو آپ بھی نہیں آئیں گے. قادر خان مندوقیل صاحب سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ آپ جا کے ملاقات کریں, ایک سپرنٹینڈنٹ نے کہا کوئی ملاقات نہیں کرنی ہے, 9 دفعہ گئے, ملاقات نہیں کرائی گئی. کتنا آزاد ہے؟ ہائی کورٹ کنٹیمپٹ بھی گئے, کوئی فائدہ نہیں. اچھا سر, جو آپ نے سنا ہوگا میرا خیال ہے سر, ہم نے بچپن میں بھی سنا تھا نا کہ جو جیسا بو گے ویسا پاؤ گے. آج جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے ڈانڈے اس وقت بوئے تھے کہ جس وقت آپ لوگ اقتدار میں تھے. اس وقت اکثر گردنوں میں سریے تھے. یہ ایسا تمہارا بیٹھ کر کے علامہ من رہے ہیں, میرے شو میں تو آ نہیں رہے ورنہ میں ان کو بتاؤں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیٹھ کر کے اس وقت ہاتھ جاڑ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا فلانا. سر ہاں یا نہ میں میری بات کی تردید یا تصدیق فرما دیجئے, قادر خان مندوقیل صاحب سے جواب لوں گا. میں صرف ایک بات کروں گا, آپ نے کہا, قادر مندوقیل صاحب نے کہا کہ فیصل واوڈا ان کے تھے, تو اس وقت بھی میں ان لوگوں کے خلاف لڑتا تھا پارٹی میں کہ یہ ہمارے نہیں تھے اور ان لوگوں نے ہی ہمیں مروایا. یہی لوگ تھے جو میڈیا کے ساتھ دوسری جگہ پہ جہاں پہ تنقید ہوتی تھی یہ ان کا علاج کرنے چلتے تھے. آج وہ لوگ کدھر کھڑے, جیسے مشکل وقت آیا سب بھاگ کے چلے گئے, سائڈ پہ بیٹھ گئے اور باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے جی مذاکرات کر رہے ہیں, ہم ماحول بنا رہے ہیں. وہ خدا کے بندو, آپ نے تو عمران خان صاحب کو دلدل میں لا کے چھوڑ دیا. مطلب دوسرے لوگ آپ مجھے ایک بات بتائیں, پی ٹی آئی کی اور جنرل فیس کی اور جنرل باجوہ کی دوستی کس نے کرائی؟ یہ فیصل واڈا ہی تھا. یہ فیصل واڈا ہی تھے جو آر ٹی آئی سسٹم بٹھوا کے ان کو پاکستان کی حکومت دی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو فیصل واڈا کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کو نمبر ہے ان کا؟ بالکل ہے. اچھا, ہماری بھی کروا دیں سر. نہیں, مجھے تو اس نے پہلے کہا, مجھے تو 2 الیکشن سے 2 مہینے پہلے کہا کہ آپ کو یہ سیٹ نہیں مل سکتی. میں تو انیر کہہ رہا ہوں, 50 چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے. تردید کر لے میری بات کا. دوسری بات یہ کہ جو اطاولہ صاحب بتا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں, یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ رات 12 بجے آصف علی زرداری صاحب کی بہن ادی فریال کو چاند رات پہ 12 بجے آپ نے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا, جبکہ میں 10 سال جیل کمیٹی کا, جیل ریفارمز کمیٹی کا حصہ رہا ہوں. 6 بجے کے بعد تو جج کے آرڈر سے بھی جیل میں بندہ نہیں جا سکتا ہے. اور پھر پیکا آرڈیننس آپ کے دور میں آیا تھا. اس کے بعد ایک کرنل کے ذریعے اسمبلی کوٹا پورا کرتا ہے, یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے. سینٹ کے اس میں الیکشن میں آپ کا جو سب سے پڑھا لکھا شہریار آفریدی صاحب ہے, اس نے وہاں پہ وہ جو ووٹ ڈالنے کا ہے اس نے دستخط کر لیے ووٹ ضائع کرنے کے لیے. یہ سارے, اور پھر میرے ساتھ ایکسپریس پہ بیٹھا ہوا تھا یہ آپ کا شہریار آفریدی, کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے میں نے کہا رانا ثناءاللہ میں کٹر اس کے خلاف پہلے بھی تھا, آج بھی ہوں, کبھی میں نے اس کی تعریف نہیں کی ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی گاڑی میں ہیروئن لے کے جائے. جتنی بڑی مافیا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذریعے کرتا ہے. لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں تو فلاں نے کہا, شہریار آفریدی نے. میں نے کہا یار فلاں اگر آپ کو بولتا ہے کہ یار فلاں آدمی کو قتل کرو, اب قتل کرتے. یہ ایکسپریس پہ بھی نہیں بات کی. سوال یہ پی ٹی آئی نے بہت ساری غلطی کی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو اس وقت جو سندھ کا دورہ تھا میں اپریشیٹ کروں, بڑا اچھا دورہ تھا. وہ چیزیں نہیں تھی جو ماضی میں ان کے اوپر دہشت گردی کی اور انتشاری اور پستائیت فلان فلان ان کے اوپر الزام لگائے جاتے تھے مسلم لیگ کی طرح سے. انہیں کہا اچھا یہ گڈ جسٹر دکھا ہے سندھ میں اور بڑا اچھا رہا, اور پیپلز پارٹی نے اس کو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا تو جو گلے شکوے ہے وہ تو میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ ہو جاتی ہے تحریکوں میں. لیکن اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں, دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعلیٰ ہے جو تحریک چلا رہا ہے, دنیا کے تاریخ میں, پاکستان تو چھوڑی ہے.
پھر بھی ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے, دوبارہ بھی ویلکم کریں گے. لیکن وزیر اعلیٰ نے بھی اچھا وہ کیا ہے. یقیناً اس کی پارٹی کی مجبوری ہے کہ جب تک وہ پیپلز پارٹی کو گالیاں نہیں دی تو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے, اور جب تک پیپلز پارٹی کو گالیاں نہیں دی کراؤڈ جمع نہیں کر سکتا ہے. یہ تو ان کی سیاسی مجبوری ہم مانتے ہیں, اور ہمیں یہ مجھے ہمیں پہلے دن پتا تھا کہ آخری دن یہ گالیاں ضرور پڑیں گی. آپ جتنے مرضی ہے کھانے حلوہ کھلائے, آخری دن جاتے جاتے اس نے بولنا ہے, سمجھے نا. سر آپ کے کچھ اپنے ہیں جو بے وفا ہو گئے, کچھ اور اپنے ہیں. شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کراچی حیدرآباد ریلی ناکام, پی ٹی آئی کے پاس اب صرف مفاہمت کا راستہ بچا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کے پاس راستہ تو کل بھی یہی تھا, لیکن اس کے باوجود تقاریر پر تقاریر, جذباتیت پسندی, گالم گلوچ, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, سوشل میڈیا بریگیڈ. سر میرے اپنے پاس مجھے جس طرح کے پیغامات آج بھی آتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ڈی پی پہ عمران خان کی تصویر ہوتی ہے یا کسی ایم این اے کی یا کسی ایم پی اے کی, کوئی فارغ آدمی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کوئی فیکا ماجت آیا نہیں ہوتا. حضور والا راستہ تو آپ کے پاس کل بھی مفاہمت ہی تھا, راستہ آج بھی مفاہمت ہے, راستہ کل بھی مفاہمت ہی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو للو شریف ہے یہ رکنے میں نہیں آ رہی ہے نا. یہ جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے فوراً دھائیں سے پریس کانفرنس کر کے اور پھر عوام کے قلوب کو جیتنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے. شفیع جان بلوچ جو ہیں وہ بیٹھ کے قوالی گانے شروع کر دیتے ہیں, شفیع جان صاحب کوئی اور حضرت آتے ہیں اور وہ باقاعدہ, آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا. جی اچھا, پہلے تو میں قادر مندخیل صاحب کا ایک جملے میں جواب دوں گا کہ کوئی پولیٹیکل ورکر جو عدی کا وہ فریال ترپور صاحبہ کا جیل جانا تھا, وہ کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ بڑا اچھا کام ہوا ہے. یہ اسی طرح مسخرے ہوتے ہیں جو آج باہر بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ کام کروایا اور ہمیں دلدل میں پھنسایا. دوسری بات, آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیں مفاہمت کیسے ہوتی ہے. مفاہمت تب ہوتی ہے جب آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ کوئی مفاہمت کرنے کو تیار ہے, کوئی بات کرنے کو تیار ہے. اگر فرض کرو ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں, ہمیں ان سے ملنے نہیں دیے جا رہے, ایک کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے, مینڈیٹ اس کو مل گیا, وہ وزیر اعلیٰ بن گیا, کورٹ نے آرڈر کیا, آپ ملنے دیتے؟ ہم جو ہمارے اپنے ہیں ان کو تو کم از کم کنٹرول کر لیتے. جب فرسٹریشن میں آپ ہوتے ہیں, جب آپ غصے میں ہوتے ہیں, اور پھر ورکر سوشل میڈیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا اس طرح کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے کسی بندے کے یہ کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو میں سیدھی طرح بتاؤں, ایک شخص ہے ہمارے اپنے اندر, آج کوئی رہنما ایک بیان دے دے عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ آج بڑا مقبول ہے, آپ کل اس کو دیکھیں کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے. ابھی میرے کمرے میں پچھلے ہفتے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہا سر میں پی ایس پی میں تھا, مجھے یہ پی ایس پی والے جو اس وقت ایم کیو ایم میں لد کر کے بیٹھے ہوئے مہاجر بنے ہوئے, جو کل تک مہاجر نہیں تھے, جو الطاف حسین کے جوتے سر پہ رکھ کر کے اور وہ جی بھائی کرتے تھے, وہ میرے کمرے میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ سر مجھے ہدایت آتی تھی دونوں کی طرف سے, ایک وہ جو جس نے ان کی سیٹ لے لی اور ایک وہ ان کی جو فلانے. خیر ان کا تو کام یہی تھا. سر مطلب ہم لوگ گالیاں دینے کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں. دیکھیں ان کا تو کام یہی تھا. آج جو وہ پرسوں بیٹھ کے ایک منسٹر اور جعلی ہے, قادر مندخیل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں جیتا ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے, پوری دنیا کو بھی پتا ہے, اور یہ پہلے سے پتا تھا کہ اس کو یہ سیٹ دی جا رہی ہے. یہ میں اس بات کا گواہ ہوں, ہم گراؤنڈ کے لوگ ہیں, اس میں ہمیں پتا تھا. وہ بندہ ایک وزیر صحت بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے, اور ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا اس کو کہ وہ کس طرح پپیا لیتا تھا, اور پھر دوسری بات لیتا نہیں تھا, دیتا تھا اور لیتا تھا. اچھا وہ ایک, میں بار بار یہ کوٹ کرتا ہوں کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. اس رہنما کو کیسے چھوڑ دیا, بس ہاتھ صاف کر لیے اور کہیں اور جا کے بیٹھے. پی ایس پی بنایا, ادھر آسرے میں رہے, وہاں کچھ نہیں ملا, ادھر آ گئے, اب ادھر بھی کبھی آئیں بائیں شائیں, ادھر چلتا ہے ادھر چلتا ہے, ڈھونڈنے کے چکر میں ہے کہ ہمیں کچھ ملے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے. لیکن سر ایک بات ہے, سر قادر خان مندخیل صاحب, حضور والا آپ کے دوست کی بات ہو رہی ہے, جب قادر پٹیل آپ کے دوست جب وہ وزیر صحت بن سکتے ہیں تو مخبر خاص نے کیا کیا؟ پڑھا لکھا تو ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, مخبر خاص نے 11 سال ایم کیو ایم کو گالی دی, ایم کیو ایم کو دفنانے آیا ہوں. الطاف حسین راہ کا ایجنٹ ہے, خالد مقبول صدیقی راہ کا ایجنٹ ہے, پاسپورٹ ہے. آج اسی خالد مقبول صدیقی سربراہی میں ایم کیو ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم دفنانے آئے ہوں, یہ الفاظ کو یاد رکھے. تو میں یہ, اور پھر یہی شخص ہے جو 259 لوگوں کو زندہ جلا ہے بلدیہ فیکٹری میں. اس مخبر خاص نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے لوگ ہیں, ہمیں بچانا چاہیے. حماد صدیقی آج بھی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, یہ اون کر رہا ہے. سوال یہ کہ یہ شخص جو ہے نا, جو بد زمانی بد کلامی, تو یہ مشہور ہے. میں یہ کہوں گا اگلے
دی کسی نے سوشل میڈیا میں دیا, بولے وہ بندے کا نام بتاؤ جو 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ گالیاں پڑی ہے. وہ سب نے ان کا نام لیا, میں نے بھی ڈال دی مخبر خاص میں نے کہا مخبر خاص کو ملے. سوال یہ کہ اس شخص کی, وہ کہتے ہیں نا وہ کسی جانور کے بارے میں کہ اس کی جو موت آتی ہے, بلکہ گدڑ ہی بول دیتا ہوں رشتوں میں, یہ گدڑ کی جو موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کر دیتا ہے. ان کی جب بےعزتی ہونی تھی تو اس نے الطاف حسین کو ڈالا. میں کہتا ہوں آج بھی, میں آپ کو ایک بار پھر کہہ دوں, اطلاع صاحب کو شاید نہیں پتا ہو, میرے حلقے میں جہاں کارون میٹنگ کی ہے وہاں پہ کچھ لوگوں نے جی الطاف حسین کا, ایک نہیں 22 لوگوں کو اس نے بند کیا. بزرگ بوڑھے آ گئے میرے پاس, میں نے ایس ایچ او کو فون کیا, میں نے کہا بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, یہ جی الطاف حسین پہ دفعہ کون سا لگتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا, اس کو پتا تھا کہ وکیل ہے ابھی کیا جواب دوں. میں نے کہا 10 منٹ دیتا ہوں, نہیں تو میں پہنچ رہتا ہوں. 10 منٹ کیا 5 منٹ. تو وہ لوگوں کو پتا ہے 3000 آج بھی میرے پاس بنڈل کے بنڈل کے ٹپے لگے ہوئے ہیں. آج بھی میں سلطان راجہ سے کہوں گا, الیکشن کمیشن کے چیئرمین سے, کہ آپ غیر آئینی چیئرمین بیٹھے ہو, نہ آپ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے, نہ آپ کو ری اپوائنٹمنٹ ہوا ہے, آپ غیر قانونی طور پہ سلطان راجہ صاحب بیٹھے ہوئے, اور یہ جتنی ضمنی انتخابات کرا یہ غیر قانونی ہے. میں ایز اے وکیل بتا رہا ہوں, یہ بھی سینئر وکیل ہے. سوال یہ ہے کہ میرے اس ووٹوں کو, میں نے یہاں تک بولا, میں نے یہ فیصل چودھری صاحب پی ٹی آئی کی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے, میں نے ٹیبل پہ پورا بنڈل رکھا جو آج بھی میرے پاس ہو رہے ہیں. میں نے کہا یا تو ان کی فورنسک کراؤ, اگر یہ جعلی ہوئے تو میرے خلاف فائر کاٹو. آج تک فیصلہ نہیں دیے الیکشن کمیشن نے. سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں ہم یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو آسمان سر پہ. ہمارے دیکھو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم سے جعلی مقدمے میں ہم سے الگ کیے, بی بی شہید کو قتل کیے, 600 ہماری جعلی کر ہوئی, 80,000 کوڑے لگے, جیلیں دیکھے, ہم نے آسمان سر پہ نہیں اٹھایا. ہماری کئی حکومتیں جا چکی, ہم نے آسمان. آپ بھی محنت کریں, آگے چل کریں. اور میں ان کی وکلا سے بھی یہ کہوں گا, بابا جائیں عدالت میں, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مقدمہ چلا ہے, سمجھے. تو سوال یہ کیا ہوگا, یہ پی ٹی آئی ختم تو نہیں ہوئی ہے, گرو کر رہی ہے آہستہ آہستہ آگے جا کے, لیکن یہ آسمان سر پہ اٹھانا یہ ان کی غلط پر. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا, محمود خان چغزئی صاحب کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے, کل اس نے بیان دیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 20 لوگ ہیں تو 20 راستے پہ چل رہا ہے. آج اس شریف آدمی کو انہوں نے احتیاط کا سربراہ بنایا, اس پنجاب میں اس کا کون ہے؟ میں جانتا ہوں, میرے علاقے کا بندہ ہے, میرے پڑوس میں, میرے ضلع کا, میرے اچھی, میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں. اس کے پنجاب میں تو کوئی آدمی نہیں ہے. آپ نے اس کو روانہ کر دیا اور خود جا کے گور خان اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. کل اس نے ٹویٹ کیے, عطاءاللہ صاحب نے بھی دیکھا ہے, کراچی والوں خان کا نمائندہ اس کو مایوس نے, او بھائی خود تو تم اسلام آباد میں بیٹھے ہو. مجھے بتائیں خود شیخ وقاص اکرم ویڈیو بنواتے ہیں, اور ویڈیو بنوا کر کے, اور باقاعدہ کچھ چینلز کے اینکران کرام جو ہیں جو ان کو اسپیس دیتے ہیں. بات ہوتی ہے حکومت مخالف تحریک کی, کہیں باقاعدہ پہنچنے کی, کہیں کوئی, یہ وہاں سے بیٹھ کر کے ایک پیاری سی ویڈیو دھکیل کر کے اور اس کے بعد پھر انٹا غفیل ہو جاتے ہیں. اور ان جیسے اور بہت سارے ہیں. وہاں بیرسٹر گوہر کو چیئرمین ماننے سے انکاری ہیں راجہ صاحب, اکرم راجہ صاحب, اور خود چھپا ہوا ہے بختوں. ٹھیک ہے, سر یہ کیا ہے, مطلب آپ کے لیڈر کون ہے؟ آپ میں امیتابھ بچن کون ہے؟ دیکھیں سیریس دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ, ہمارے لیڈر بند ہیں جیل میں, ظاہر ہے برا وقت ہے, اور اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید نہیں آ سکتے, باہر نہیں آ سکتے, کیسز ہیں, FIRs ہیں, دوسری چیزیں ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب عمران خان صاحب کا کوئی بیان آتا ہے, کوئی وہاں سے ہدایت آتی ہے, تو سب اس پہ عمل کرتے ہیں. کمزوریاں ہوں گی, مشکلات ہیں, کتنی مار پڑی ہے ہمیں. آپ مار پڑی ہوئی ہے, آپ برداشت کر سکتے ہو, تم مراد سے کیوں نہیں کر سکتے, شیخ وقاص کیوں نہیں کر سکتا ہے, باقی بھی تو سارے آپ بھی تو کر رہے ہو نا. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قادر مندخیل صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اسی لیے ہم توقع کرتے ہیں. اگر نون لیگ والے کر رہے ہیں, ان کی تو 17 سیٹوں پہ حکومت ہے, وہ تو بینیفیشری ہیں, ان کو تو فائدہ ملا ہوا ہے. بھائی آپ لوگ تو وہ لوگ ہو جو گراؤنڈ کی سیاست کرتے ہو, اور آپ نے قربانیاں دی ہیں, آپ تو کم از کم ہمیں دیکھو. ہاں وہ اس طرح کی, اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں, لیکن ہمارے لیڈر جو ہے جیل میں ہے, انشاءاللہ صحیح سلامت نکلیں گے. ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے ہو جاتی ہے. آپ کے اڈیالہ جیل میں 50 سے زیادہ لوگ کیوں جمع نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں, اور 6 لوگوں کی لسٹ جو ہر مرتبہ جاتا ہے, کیوں؟ خاص مخصوص لوگ ہیں, آپ نوٹ کریں. جی اس میں گوہر خان کا نام نہیں ہوتا ہے, اس میں راجہ اکرم کا نام نہیں ہوتا ہے. 6 مخصوص لوگ وہ اندر جاتے ہیں, اور پھر علیمہ بی بی بیچاری بیٹھی رہتی ہے, ان کے ساتھ 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. کیوں؟ 25 کروڑ کے دعویٰ کرنے والی جماعت کے پاس 25 لوگ نہیں ہے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے. تو سوال یہ چیز ہے عطاءاللہ صاحب, آپ یہ کریں, پیپلز پارٹی سے یہ بھی سیکھیں. ہم نے یہ ساری مصیبتیں دیکھی ہے,
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سورج طلوع ہو نا ایک دن اس میں اس چیز کا انتظار کرے. آج آپ نے سندھ کا دورہ کیے, میں دوبارہ اپریشیٹ کر, بہترین دورہ تھا. آپ نے کوئی افراتفری نہیں کیے, کوئی گڑبڑ نہیں کی, کوئی گملہ نہیں توڑا. یہ چیز آپ کا تاریخ, آپ کا ریکارڈ بن رہا ہے. جیسا پیپلز پارٹی نے 10 دن 10 رات جو ہے نا وہ دھرنا دیے, اپنا لانگ مارچ کیے, دنیا کی تاریخ آپ کی دور حکومت نے ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا. رائٹ سر, دونوں معزز مہمانوں کا شو میں شرکت پر ایک مرتبہ پھر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے, بس کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا, مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم. کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی, بشرط زندگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.